بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ ملک کے تمام نوجوانوں کی اس وقت خوشی کی انتہا نہ رہی جب پاکستان کا وزیر اعظم ان کا پسندیدہ لیڈر منتخب ہوا۔ عمران خان نے مسلسل کوششوں اور اپنی انتھک محنت کے بعد 2018 میں ملک کے 22ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ طالب علمی کے دور سے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہونے تک کا سفر انہوں نے کیسے طے کیا؟ آئیے آج عمران خان کی زندگی کے کچھ ایسے اہم پہلو پر نظر ڈالتے ہیں جن کے بارے میں یقیناً بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ آج کی یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ عمران خان 5 اکتوبر 1952 کو پنجاب کے شہر میاں والی کے ایک پشتون گھرانے میں پیدا ہوئے۔ شروع سے ہی دولت کی فراوانی تھی۔ بعد ازاں آپ کا خاندان لاہور منتقل ہو گیا جہاں ان کا بچپن جوانی کا زیادہ تر حصہ گزرا۔ عمران خان اپنے والدین کے واحد بیٹے اور 4 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ عمران خان نے اپنی تعلیم کا آغاز لاہور سے کیا۔ اس کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کی غرض سے برطانیہ چلے گئے جہاں رائل گرامر اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے کیبل کالج سے معاشیات میں گریجویشن کیا۔ عمران خان کے حوالے سے شروع سے ہی مشہور تھا کہ یہ غصے کے کافی تیز ہیں، لیکن انہوں نے اس سے محض ایک افواہ ہی کہا ہے۔ آپ جوانی میں شرمیلے اور خاموش طبیعت کے مالک تھے۔ اسکول کے زمانے سے ہی انہیں کرکٹ کا بے حد شوق تھا، اسی لیے انہوں نے 13 برس کی عمر سے ہی کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ پھر ان کا تعلق بھی کرکٹر گھرانے سے تھا۔ ان کے ننیال سے 2 کزن ماجد خان اور جاوید برکی پاکستان کی کپتانی کر چکے تھے۔ عمران خان نے کرکٹ کے میدان میں مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تینوں شعبوں میں بہترین رہے، یعنی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ۔ عمران خان نے 75 ٹیسٹ میچوں میں آل راؤنڈرز ٹرپل حاصل کر لیا اور اس میں انہیں دوسرا تیز ترین ریکارڈ بنانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اپنی کرکٹ صلاحیتوں کے باعث انہوں نے پاکستان کو 1992 میں ورلڈ کپ کی پہلی فتح دلوائی، جبکہ اب تک پاکستان اس انتظار میں ہے کہ کوئی عمران خان جیسا کپتان پاکستانی کرکٹ ٹیم میں آئے اور ہم ایک مرتبہ پھر کرکٹ ورلڈ کپ کے فاتح بنے۔ عمران خان نے اس وقت کرکٹ کو خیر آباد کہہ دیا جب ان کا سپورٹس کیریئر اپنے عروج پر تھا۔ 1992 کے ورلڈ کپ کے بعد انہوں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی اور پھر آپ ایک فلاحی شخصیت بن گئے۔ انہوں نے پاکستان میں پہلا کینسر ہسپتال قائم کرنے کے لیے مہم چلائی جہاں ضرورت مندوں کا مفت علاج کیا جانا تھا۔ عمران خان کا یہ ہسپتال قائم کرنے کا بڑا مقصد یہ تھا کہ ان کی والدہ بھی کینسر جیسے مرض کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی، اسی لیے عمران خان نے یہ ہسپتال اپنی والدہ کے نام پر رکھا جو کہ شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر تھا۔ یہ وہ تاریخی وقت تھا جب نواز شریف کی حکومت نے انہیں حکمران جماعت PMLN کے رکن بننے میں دلچسپی رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ عمران خان نے 1995 میں مایہ ناز کاروباری اور سیاسی شخصیت جیمز گولڈ سمتھ کی بیٹی جمائمہ سے پیرس میں شادی کی، جن سے ان کے 2 بیٹے قاسم اور سلیمان ہیں۔ جوڑے نے 9 سال تک شادی نبھائی جس کے بعد ان کی طلاق ہو گئی۔ 25 اپریل 1996 کو عمران خان نے اپنی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ 1997 کے عام انتخابات جو PTI کے پہلے انتخابات تھے میں پارٹی نے کوئی بھی نشست نہ جیتی۔ پارٹی قائم ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی ریٹائرڈ فوجیوں نے پارٹی کو یہ کہہ کر خیر آباد کہہ دیا کہ عمران خان کسی کی بھی نہیں سنتے۔ 2 سال بعد یعنی 1999 میں عمران خان جنرل پرویز مشرف کی حمایت کرنے لگے اور سابق فوجی ڈکٹیٹر کے تحت ہونے والے 2002 کے عام انتخابات میں ان کی جماعت نے ایک نشست یعنی عمران خان کی اپنی نشست جیت لی۔ 2008 کے انتخابات کا پارٹی نے یہ کہہ کر بائیکاٹ کر دیا کہ ایک باوردی صدر کے ماتحت منتخب پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ 2013 کے انتخابات میں PTI نے بھرپور مہم چلائی لیکن اس کے باوجود پارٹی وفاق میں اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی اور 32 نشستوں کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھ گئی۔ اگلے 4 سال تک عمران خان اور PTI انتخابی دھاندلی اور حکومتی کرپشن کے خلاف مظاہرے کرتے اور سیاستدانوں کے احتساب کا مطالبہ کرتے رہے۔ 2014 اس حوالے سے یادگار رہا
کیونکہ اس میں عمران خان اپنا لانگ مارچ اسلام آباد تک لے گئے اور 2013 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پاکستانی تاریخ کا طویل ترین دھرنا دیا۔ انہوں نے اس دھاندلی کے لیے نواز شریف کی مسلم لیگ نون حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ دھرنے کے لیے انہوں نے پاکستانی عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری سے ہاتھ ملا لیے، جو کہ ماڈل ٹاؤن سانحے کے متاثرین کو انصاف دلوانے کے لیے احتجاج کر رہے تھے۔ وہ دھرنا 126 دن تک جاری رہا، جبکہ دسمبر 2014 میں ہونے والا حادثہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر طالبان کا حملہ اس دھرنے کے اختتام کا باعث بنا۔ دھرنے کے چند دن بعد ہی عمران خان نے صحافی ریحام خان سے اپنی بنی گالہ میں رہائش گاہ میں 8 جنوری 2015 کو ایک سادہ سی تقریب میں شادی کر لی۔ تاہم یہ شادی بھی زیادہ نہ چل سکی اور جلد ہی ختم ہو گئی، جس کے بعد عمران خان نے 2018 میں اپنی روحانی مرشد بشرا بی بی سے تیسری شادی کر لی۔ 2018 میں عمران خان ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، جبکہ انہوں نے عوام کو یہ بتایا کہ وہ اس ملک کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا، میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں سیاست میں کیوں آیا۔ سیاست مجھے کچھ نہیں دے سکتی تھی، میں صرف پاکستان کو وہ ملک بنانا چاہتا تھا جس کا خواب میرے رہنما قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔